أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز طلباء و اسامعین محترم، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ تدوین فقہ کے اوپر ہے۔ تدوین اور ارتقاء کا انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ آگے نیکسٹ لیکچر چلے گا۔ اس سے جو ہمارا قبل لیکچر ہوا تھا وہ ہمارا تعارف فقہ کے اوپر ہوا تھا، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے یہ جو تدوین فقہ ہے یہ صدر اول میں اس کا کیا سٹیٹس تھا۔ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم شروع کریں گے اگلی سلائیڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ہم آج جو ہے وہ سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ تاریخ کے حوالے سے جب ہم فقہ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کی کتنی اقسام بنتی ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اس کی تدوین کیا ہے، کیا وہ مدون ہوئی، اور اس دور میں صدر اول میں خاص طور پر وہ کس حوالے سے یا کس حد تک مدون ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا اس کا دور ہوتا ہے ارتقائی دور ہوتا ہے۔ ارتقائی دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اصطلاحات کتنی پیدا ہوئی تھیں۔ ایک تو ہم نے تدوین کے حوالے سے دیکھنا ہے اور ایک ہم نے دیکھنا ہے ارتقائی معاملے کے حوالے سے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں انتہائی قریب قریب کی چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ تو تدوین اور ارتقاء کو اکٹھا کر دیتے ہیں، جبکہ ارتقائی معاملہ الگ ہوتا ہے، وہ تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتی ہے، اور مدون جو چیز ہوتی ہے وہ مکمل یا تو پہلے ہو جاتی ہے یا وہ آخر میں ہوتی ہے، یا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ مدون ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہمارے پاس قرآن پاک جو ہے وہ تدریجاً مدون بھی ہوتا گیا، اور اس کے ارتقائی معاملات کے حوالے سے دیکھیں تو وہ شروع سے ہی وہ تدوین کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جتنا مدون ہوتا تھا اتنا ہی لوگ اس کو یاد بھی کرتے تھے، یہ چیزیں ساتھ ساتھ دونوں چلتی تھی۔ لیکن فقہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ اب تدوین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں تو رسول اللہ کے زمانے میں فقہ باقاعدہ تدوین یا باقاعدہ جس کو ہم کہتے ہیں نا مدون جس طرح آج ہے اس طرح یہ نہیں تھی، اور اس کی حدود و قیود جو ہیں وہ اس طرح متعین نہیں تھی جس طرح کہ آج متعین ہے۔ لیکن پھر بھی دور نبوی میں جو فقہ کے مفہوم اور اس کی تعریف کو دیکھا جائے تو وہ آج کے لحاظ سے بہت زیادہ کھلی نظر آتی ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فقہ تھی وہ بڑی واسٹ اور وائڈ تھی، اس میں لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مستحب کا، حرام کا، حرام حلال تو خیر یہ دو بیسک چیزیں تو تھیں، مستحب کا، مندوب کا، مکروہ تحریمی کا، مکروہ تنزیہ، یہ چیزیں اس وقت نہیں تھی۔ تو فقہ کا دائرہ کار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بڑا وسیع تھا، اور بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل کرتے دیکھتے تھے، جس طرح وہ فعل کرتے تھے بس اسی کی پیروی، اور دین و دنیا کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بس وہ پیروی کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیاوی اور اخروی جو ہے وہ ہماری اس میں نجات ہے۔ لیکن کسی نے بھی کسی حد درجے پہ سوال نہیں کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ فعل کر رہے ہیں یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب کی کس کیٹیگری کا ہے، یہ اس قیاس کی یا اجتہاد کی اس طرح کے سوالات نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں تین چیزیں بالکل واضح ملتی ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فعل کو آپ نے بتدریج عادتاً انجام دیا ہے۔ دیکھیں ہر فعل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہر قول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث یا سنت نہیں ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو آپ نے بحیثیت انسانی، آپ بشری تقاضوں کی حیثیت سے آپ نے کچھ فعل ادا کیے ہیں تو وہ عادتاً ہیں، اس کو سنت عادتہ کہتے ہیں، یہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے۔ اور کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یا تو کسی عبادت کی طرف حکم دیا جا رہا ہوتا ہے،
یا پھر کسی فعل کے نہ کرنے یا کرنے کی طرف حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، یا وہ اس میں یہ محسوس ہوتا ہے، تو وہ بھی صحابہ کرام نے نہیں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس فعل کا کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کیا، اور وہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل دیکھتے تھے وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک بڑی مشہور روایت مجھے حضرت ابن عباس کی ذہن میں آ گئی۔ حضرت ابن عباس جو ہے وہ وطر پڑھا کرتے تھے، تو تابعی نے پوچھا ان سے کہ حضرت یہ جو آپ 3 نفل پڑھتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، بس رسول اللہ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ صحابہ کرام کے ہاں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ کا اگر دائرہ کار دیکھیں تو وہ بڑا وسیع تھا۔ اب تو خیر ہر چیز میں تنگی آ گئی ہے، تو اس وقت یہ اتنی وسعت تھی کہ لوگ اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ واضح رکھے رسول اللہ کے دور عہد مبارک میں احکام فقہ جمع نہیں ہوئے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں فقہا نے ابحاث کر کے اس پہ حکم لگا دیے کہ یہ فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل سنت ہے، یہ جو ہے وہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ تمام احکام آج فقہا نے لگائے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے، نماز ادا فرماتے ہوئے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دیکھتے تھے تو اسی طرح سے کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ جو آپ نے 3 دفعہ کلی کی ہے کیا یہ سنت ہے، کیا یہ مستحب ہے، یا آپ نے تین مرتبہ ہر اعضاء کو دھویا ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے، تو اس میں کیا حکمت عملی ہے؟ اس میں صحابہ کرام سوال بہت کم کرتے تھے۔ بلکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اس میں جو ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی زندگی میں سے 13 مسئلے پوچھے اور وہ بھی قرآن پاک میں موجود تھے، اس کے علاوہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت نہیں کیا، بلکہ جیسا فعل کرتے تھے ہم ویسے ہی کرتے تھے۔ اور اس وقت فقہ کا جو میں یہ سمجھتا ہوں جو عروج تھا وہ یہی تھا کہ شارع موجود ہے، شارع نے جو کر دیا ہے وہ آپ پر لازم آتا جا رہا ہے۔ یہ بعد میں لوگوں نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ کس درجے کا فعل ہے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جب کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ویسے ہی حج کے ویسی موافقت سے حج کے اعمال ادا کیے، نہیں پوچھا کہ یہاں پر واجب ہے، یہاں پر فرض ہے، یہاں پر سنت ہے، یا جس طرح بھی ہے اس کے اوپر صحابہ کرام نے بحث نہیں کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تشریح نہیں فرماتے تھے کہ یہ فرض ہے یا یہ مستحب ہے یا یہ سنت ہے، یہ میں نے عادت کے مطابق کیا ہے۔ کئی ایسے مثال آپ کو حدیث میں مل جائیں گی۔ اصحاب رسول کے دریافت مسائل، یہ وہی بحث ہے جو ابھی ہم پیچھے کر کے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کرتے تھے۔ وہ نہیں پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے وضو میں اس طرح کیا ہے، نماز میں اس طرح کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں ایسا ضرور پوچھتے تھے جب کبھی آپ کو متشابہ لگتا تھا تو وہ ضرور پوچھتے کہ کیا آج نماز کم ہو گئی ہے یا اس طرح، تو پھر آپ اس کی وضاحت بھی فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام سے بہتر قوم کسی کو نہیں پایا۔ وہ کس حوالے سے بہتر ہے؟ انہوں نے آپ کے وصال تک صرف 13 مسائل دریافت کیے جو قرآن پاک میں مذکور تھے۔ وہ ایک بہت بڑی جماعت تھی جنہوں نے صرف بہت کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقہی مسائل کے حوالے سے استنباط کی ہے، اور وہ اس لیے بہت کم کی ہے کیونکہ پھر میں وہی بات کروں کہ شارع موجود ہے تو شارع کا ہر فعل اس وقت ان کے لیے لازم تھا، اور یہی فقہ کی سب سے اعلیٰ درجے کی فقہ تھی اس وقت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے واقعات کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے تو ان کے سوالات کا جواب دے دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اگر کوئی اچھا کام کرتے دیکھتے تو ان کی تعریف فرما دیتے، تو وہ صحابہ کرام کو پتہ لگ جاتا کہ یہ کام ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن پھر وہی بتا رہا ہوں کہ یہ کس حد درجے میں ہے یہ ان کو بھی نہیں پتہ لگتا تھا، نہ وہ پوچھتے تھے اس طرح۔ اور جس کو کوئی کام آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا آپ بیان فرما دیتے تھے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، برا۔ بس اوقات کئی مسئلہ کے بارے میں فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے کی غرض سے مجلس منعقد کر لیتے تھے۔ کچھ ایسا مسئلہ درپیش آ گیا جس طرح وہ تیمم کے حوالے سے ایک صحابی کو پتہ لگا تو وہ صحابی جو ہے پورا مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا۔ لوٹ پوٹ کو کہ جب واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو نہ بھی ایسا کرتا تو صرف مسح کر لیتا۔ پھر آپ نے طریقہ کار بتایا۔ تو بہت کم صحابہ دریافت کرتے تھے، خود ہی اجتہاد بھی کر لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل کو دیکھتے تھے۔ اگر وہ مسئلہ درست ہو جاتا تھا تو آپ اس کی تائید فرما دیتے تھے، اور اگر اس میں کہیں کچھ مسئلہ درپیش آتا تو آپ اس کی بھی رہنمائی فرما دیتے تھے۔
खुलफाए राशिदीन के दौर में तरीका इस्तदलाल देखा जाए तो अब कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वो मुदव्वन हो चुकी थी। याद रखिएगा, सहाबाए कराम के दौर में सबसे जो पहला और बेहतरीन और सबसे अफजल तरीन दौर है वो खुलफाए राशिदीन का है। खुलफाए राशिदीन के दौर में कुछ चीजें स्टैब्लिश हो चुकी थी। किस तरह के, कुरान पाक भी सारा मुदव्वन हो चुका था, सुन्नत रसूल भी कई सहाबा के पास लिखी हुई भी मौजूद थी, अहादीस की सूरत में भी मौजूद थी, अमलन तो फिर हर सहाबी ही सुन्नत के ऊपर अमल करता है। तो इस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने क्या किया कि जब भी किसी मसले को दरियाफ्त करते तो वो सबसे पहले क्या करते, कुरान पाक से इस्तदलाल करते, उसके बाद वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते, वहां से मसला दरियाफ्त करते अहादीस मुबारका में। अगर उनको किसी में मसला न मिलता तो फिर वो सहाबा किराम से इज्तिहाद करते। और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल ही है वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक की। एक, वैसे तो कई मिसाल है लेकिन मैंने ये मशहूर मिसाल यहाँ पे लगाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने के पास एक दादी आई और उसने विरासत में से अपना हिस्सा जो है वो मांगा। तो चुनाचे आपने जोहर की नमाज के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लोगों से दरियाफ्त किया कि कोई ऐसा शख्स है जिसने मीरास में दादी के हिस्से के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना हो। अब ये देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल ये साहबा कह देते जी हमने कुछ नहीं सुना, तो हजरत अबू बकर सीधे अपना इज्तिहाद करते वहां पर। और ऐसा हुआ भी है, हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने कई मकामात पर इज्तिहाद से काम लिया है। लेकिन इनके यहाँ तीन चीजें बुनियादी तौर पर, किताबुल्लाह या सुन्नत रसूल और उसके बाद इज्तिहाद या कौल सहाबा या अमल सहाबा, ये 3 से 4 चीजें या टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं वो डेवलप हो चुकी हुई थी। हजरत मुगीरा बिन शुअबा ने फरमाया कि मैंने सुना है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दादी का हिस्सा सुना है। हजरत अबू ने पूछा कि क्या सुना है, उन्होंने फरमाया कि मैंने दादी का छठा हिस्सा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादी को छठा हिस्सा अनायत फरमाया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया तुम्हारे सिवा इसका और कोई गवाह है? हजरत मुसलमा जो है वो रदी अल्लाह ताला मुसलमा, आपने हजरत मुगीरा की तायीद करते फरमाया कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादी को जो है वो छठा हिस्सा दिया। तो ये 3 हमारे पास बुनियादी सोर्स ऑफ नॉलेज या सोर्स ऑफ दीन या मसादिर शरिया वाज़े हो जाते हैं। एक है किताबुल्लाह, उसके बाद सुन्नत रसूल है, और उसके बाद सहाबाए किराम का अमल या सहाबाए किराम का फतावा। ये हमारे पास 3 चीजें निकल के सामने आती हैं। उसके बाद देखें, खुलफाए राशिदीन के ही दौर में हर सहाबी की आदत मुबारक ये थी कि अपनी तौफीक व इस्तात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और फतावा के अहकाम देकर खूब अच्छी तरह उसको समझ लेता था। और कारीन की वजह से, कराइन की वजह से एक मसले की वजह भी मालूम कर लिया करते थे। और इन्हीं के असबाब, यही वो चीज़ जो मैंने अभी आगे बयान फरमा दी आपके सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, अब ये हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा किराम की बड़ी तादाद जो है वो अतराफ में दूसरे जो उस वक़्त के शहर या मुमालिक जिनको हम कहते हैं, वो वहाँ पर सहाबा किराम की जमात फैल चुकी थी। और ऐसा नहीं था कि हर चीज़ स्टैब्लिश थी, तो हर सहाबी जो है उस वक़्त अपने दौर का वो रहनुमा, अपने दौर का वो काज़ी उल क़ुज़्ज़ा बन गया था, क्योंकि उसके पास एक बड़ा ज़ख़ीरा कुरान पाक का तो था ही, उसके बाद सुन्नत और हदीस का बराह रास्त उन्होंने ये चीजें देखी थी। और फिर उसके बाद अपने जो साथी दोस्त होते थे उनके, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनका भी अमल उनके सामने होता था, फिर खुलफाए राशिदीन का भी होता था। तो वाकया अगर ज्यादा पेश आते गए जो, तो अगर मसाइल दरियाफ्त करने की जरूरत पड़ती रही, तो सहाबा ने, जब कुरान करीम ये पहला असूल है और उसके बाद सुन्नत नबवी ये दूसरा असूल बन गया, और इसी तरह अकाबिर सहाबा के फतावे या जिसको हम खुलफाए राशिदीन की कहते हैं, ये 3 टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो वहां पर कायम हो चुकी थी। और आखिर में जो एक टर्मिनोलॉजी वहां पे इस्तेमाल होती थी वो होती थी इज्तिहाद की। वो अगर मसला ना सहाबा किराम के पास से मिल रहा है, ना किताबुल्लाह से मिल रहा है, ना सुन्नत रसूल से मिल रहा है, तो फिर वो क्या करते थे, उसमें इज्तिहाद करते थे। तो ये 4 चीजें वहां पर मुदव्वन हो चुकी हुई थी पूरी तरीके से सहाबा के दौर में ही। बल्कि कयास भी वहां पर, इजमा कयास भी वहां पर मुदव्वन हो चुका था। उसके भी हम आगे एक मिसाल देखते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मसला दरियाफ्त किया गया कि एक औरत का खामिन मर गया है और उस औरत का हक में मुकर्रर नहीं किया गया था, आप बताएं कि औरत को कितना महर मिलेगा? अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कोई फतवा देते हुए नहीं सुना। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपनी राय से इत्तेहाद करके जवाब दे दिया
تو جب انہیں پتہ لگا کہ جناب یہ جو آپ نے جواب دیا ہے، حضرت معقل بن یسار نے حضرت عبداللہ بن مجوز کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جواب سن کر شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک عورت کا مقدمہ ایسے ہی پیش کیا گیا تھا، آپ نے ایسا ہی فیصلہ صادر فرمایا تھا۔ یہ بات سن کر جناب عبداللہ بن مسعود اتنے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد میں اتنا خوش نہیں ہوا کبھی۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے نا، دیکھیں آپ فیصلہ کر رہے ہیں اپنے اجتہاد سے، اور آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ جس بات پہ میں نے اجتہاد کیا ہے وہ بالکل وہی اجتہاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کے فعل کے مطابق اجتہاد دیا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ شارع ہیں، وہ اللہ کے شارع ہیں، وہ شارع ایک اللہ ہے، اور وہ جو فرما رہا ہے تو زمین پر ہمارے لیے شارع رسول اللہ کی حیثیت ہے۔ مطلب آپ کسی بھی چیز کو حرام حلال فرما سکتے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب نے جو چیزیں اپنے پر حرام کی ہم نے اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی چیز حرام نہیں کی۔ اسی طرح نبی کو اختیار ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے منع کر سکتا ہے، کسی چیز کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن وہ جائز ہی ہوگا، ناجائز کی تو کبھی بھی نبی سے کوئی توقع نہیں کی جائے گی۔ تو الغرض حضرت عبداللہ بن مسعود کو جب یہ پتہ لگا کہ میرا اجتہاد وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق یا فعل کے مطابق عین مطابق نکلا ہے، تو آپ بہت زیادہ اس پر خوش ہوئے۔ آگے دور تابعین میں دیکھیں تو تابعین کا ہر ایک عالم اپنے خیال کے موافق ایک خاص مسلک ہو گیا اور ہر شہر کا ایک امام بن گیا۔ اسی طرح مدینہ میں حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سالم بن عبداللہ فقہ کے امام بنے، جو کہ یہ مدینہ طیبہ میں ان کی آپ سمجھ لیں کہ ان کا سکہ رائج تھا۔ اسی طرح ان کے بعد قاضی یحییٰ بن سعید اور ربیع بن عبد الرحمن وغیرہ یہ مدینہ منورہ کے فقہ کے امام مانے گئے۔ اس طرح پھر انہوں نے باقاعدہ اس کی یہاں پر ترویج کی، باقاعدہ مدون ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ وہ دور ہے کہ جب فقہ کا شورۂ آفاق پھیل چکا تھا، اب بڑے بڑے امام اس میں پیدا ہو رہے تھے، اور یہ پہلا ہی دور ہے۔ یہ صحابہ کرام میں نے بتایا 3 سے 4 اصطلاحات مدون ہو چکی ہوئی تھی، اب یہ تابعین کا دور ہے کہ جس میں انہوں نے آگے لے کے تھی۔ اسی طرح مکہ میں عطا بن رباح ہے جو کہ بڑے بلند درجے کے فقیہ ہیں، کوفہ میں ابراہیم نخعی ہیں، یہ امام شیبی ہے، اور اسی طرح بصرہ میں امام حسن بصری ہیں۔ یہ وہ ائمہ کرام ہیں جو مختلف ممالک یا مختلف شہروں میں بطور امام جو ہے وہ فقہ کے مشہور ہوئے۔ اسے طاؤس بن کسیان ہے، اور آخر میں شام میں امام مکحول ہیں، اور فقہ کے جو ہے وہ فتاویٰ کے بہت بڑے یہ امام کہلاتے تھے۔ یہ وہ بڑے بڑے میں نے شہروں کے نام لیے ہیں کہ جہاں پر اسلام باقاعدہ جو ہے وہ اپنی فقہی قانون جو ہے وہ بساط بنا چکا تھا، ڈھاک بٹا چکا تھا، تو یہ وہاں پر یہ تمام ائمہ کرام ہیں۔ تو دور تابعین میں اگر تدوین کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے نام آتے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ ارتقائی معاملے بھی میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ اب ان کے قواعد کو دیکھا جائے کہ فقہا کے اور قواعد فقہی جو ہے، حضرت سعید بن مسیب اور حضرت ابراہیم نخعی نے ان کے ہم مرتبہ فقہا نے فقہ کے تمام ابواب کو ترتیب دیا، درجہ بندی دی، اور ہر باب کے متعلق ان کے پاس کچھ اصول اور قواعد مرتب تھے جن کو انہوں نے اپنے اسلاف سے حاصل کیا تھا۔ اسلاف کون تھے بھائی؟ اسلاف صحابہ کرام تھے نا، اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کسی بھی امام نے، بلکہ آپ کو یہ جب آپ آگے چل کے آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اجمعین، ان دونوں نے، یہ بڑے بڑے فقہ کے امام ہیں، ان دونوں نے بھی اپنے جو ہیں وہ اصول مرتب نہیں دیے، لیکن ان کے جو فتاوی جات ہیں ان سے ان کے شاگرد نکالتے ہیں کہ امام نے سب سے پہلے اس سے استدلال کیا، پھر اس سے استدلال کیا، پھر اس سے استدلال کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہ 3-4 چیزیں اسٹیبلش ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر اس کے بعد سنت رسول یا حدیث رسول، اس کے بعد پھر بڑے بڑے اکابر صحابہ کا فعل تھا، اس کے بعد پھر ان کا اجتہاد ہوتا تھا یا وہ قیاس کرتے تھے۔ اور اس کی اتنی مثالیں ہیں، اتنی مثالیں، آپ جب کتب پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، چونکہ یہ مختصر سا لیکچر ہوتا ہے، اس میں وہ سارے 3 گھنٹے کا لیکچر تو نہیں میں ڈیلیور کر سکتا یا اتنی مثال نہیں پیش کر سکتا، وہ طلباء پھر تھک جاتے ہیں، آن لائن نہیں اتنا پڑھتے، تو یہ گھنٹہ بھی ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے۔ اچھا، حضرت سعید کے تمام شاگرد فقہی مسلک میں یہ تھا کہ حرمین شریفین کے فقہا و علماء فقہ کے نہایتی پختگی حاصل ہوئی، اور ان کی فقہی مسلک کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ تمام کی فقہی آراء، چونکہ یہ عبداللہ بن عمر ہو گئے یا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فقہ کی بہت بڑی امام ہے۔ یہ اصل میں نا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم چونکہ بھی ڈسکس فقہ کو کر رہے ہیں، اصول فقہ کو نہیں کر رہے، تو فقہ کے حوالے سے اما عائشہ کا یا عبداللہ بن مسعود کا
اور حضرت عبداللہ بن عمر کا، ان کے آپ فتاوی اٹھا کے دیکھیں، ان کے آپ استدلال اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار بڑی گہری نظر تھی ان کی۔ اور وہاں سے آپ اصول ڈرائیو کر سکتے ہیں، وہاں سے اصول جو ہیں پرنسپلز آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ آگے جی فقہ کے قواعد میں ان تمام علوم کو انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق جمع کیا، اور تفتیش و تحقیق غور و فکر کرنے کے بعد جن مسائل کے بارے میں انہوں نے مدینہ منورہ کے فقہاء کا اتفاق دیکھا تو ان کو نہایت مضبوطی سے اختیار کیا۔ انہوں نے مکے کے اور مدینے کے دونوں کے فقہاء اور ائمہ کرام کے جو مسائل تھے یا جو فتاوی جات صحابہ کے، ان کو جمع کر کے دیکھا۔ اگر کسی میں اختلاف پایا جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے تھے، راجح قول کو اختیار کر لیتے تھے۔ اور راجح قول سے کیا مراد ہے، جب آپ کے پاس 10 صحابہ کا ایک مثال فتویٰ آ جاتا ہے، وہ 10 میں سے 2 کا الگ ہے اور 8 کا الگ ہے، تو آپ ظاہری بات ہے راجح قول 8 کی ہی طرف جائیں گے، یا جمہور، اس کو بھی جمہور بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس میں زیادہ صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے تو آپ اس کی طرف جائیں گے۔ اگر ان کو اپنے محفوظات میں مسئلہ کا جواب نہ ملے تو ان میں گفتگو نہ کی، بلکہ قرآن و سنت کے اقتضاء النص اور اشارت النص کو تلاش کیا، اور اس کی وجہ سے بکثرت مسائل کا علم ان کو حاصل ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، سب سے پہلے قرآن پاک کیا اور آگے پھر سنت رسول ہے۔ تو یہاں پر اگر خلاصہ بحث دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تدوین کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں شروع ہو چکا تھا، اگرچہ اس کی اس طرح شکل جس طرح آج قواعد و اصول بیان کیے جاتے ہیں ویسے نہیں تھے۔ وہ ایک خاص قسم کی تدوین تھی جس میں چیزیں اسٹیبلش ہو رہی تھی، اسٹیبلش ہوئی نہیں تھی۔ اور دوسری بات، صحابہ کرام کے دور مبارک میں تابعین کی جو روایات ہیں یا ادوار ہے، وہ ہے کہ جن کو باقاعدہ جن میں اصول مرتب ہو چکے تھے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر بن خطاب ہے، حضرت عثمان، حضرت علی، اور پھر اس کے آگے حضرت علی تو خود بھی خیر بہت بڑے فقہ تھے، بڑے امام تھے فقہ کے۔ انہوں نے کئی مسائل میں، آپ دیکھیں گے جب فقہ کو پڑھیں گے نا، مدون اور اس کی تاریخ ارتقائی معاملات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا حضرت علی جو ہے، حضرت عمر کا ایک بلکہ میں واقعہ سنا ہی دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے نا ایک خاتون کو بلایا، وہ اس کا شوہر باہر گیا ہوا تھا، جہاد یا محاذ پہ گیا ہوا تھا، تو اس کے پیچھے نا مرد آتے جاتے تھے گھر میں، تو وہ حاملہ تھی۔ تو حضرت عمر نے نا اس کو بلایا، خلیفہ تھے، تو جب بلایا تو وہ بڑی خوفزدہ ہو گئی۔ ان کو پتہ تھا بھی اب میری خیر نہیں، عمر نے بلایا تو اب میرے کو سزائے ملے گی یا پھینٹی پڑے گی مجھے۔ وہ اتنا اس نے ڈپریشن لیا، اتنا وہ ٹینشن میں آ گئی حضرت عمر کے اس پیغام سے، یہاں تک کہ وہ اس نے بچہ جو ہے اس کا گر گیا، ایک گھر میں رکی، وہاں پر اس نے بچہ جن دیا، وہ بچہ قبل از ولادت تو فوت ہو گیا۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں سے وہ جنین کے اور وہ جو بچہ پیٹ کے اندر ہے، یہ اس طرح یہ سارے احکامات کیسے ڈرائیو ہوتے ہیں، تو چیزیں تو موجود اسٹیبلش تھی۔ تو حضرت علی کے پاس الغرضی وہ مسئلہ آیا، اس بندے نے آ کے بتایا کہ جی اس طرح وہ آ رہی تھی تو اس کا بچہ گر گیا خوف سے۔ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا، اب وہاں پر جتنی بھی کمیٹی بیٹھی تھی انہوں نے کہا جی نہیں، آپ پہ کوئی کچھ قصاص عائد نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا آپ پر قصاص، حضرت علی نے کہا آپ پر قصاص عائد ہوتا ہے۔ آپ چیک کریں باریک بھی نہیں حضرت علی کی۔ حضرت علی نے کہا بات سنیں اے امیر المومنین، آپ نے اس کو بلایا تھا، آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے اس کا بچہ گرا، اگر آپ نہ بلاتے تو ایسا نہیں تھا، لہذا اب آپ اس کا فدیہ دیں گے، قصاص دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے آپ۔ سب صحابہ کی وہاں پر جو جماعت باقی بیٹھی تھی وہ خاموش ہو گئے۔ تو اب یہ دیکھیں ایک بندہ ہے، وہاں پر 8-10 صحابہ ہے، لیکن یہاں پر یہ کہ ان کے استدلال بڑا مضبوط ہے، ان کی فقہ کے اوپر بڑی گہری نظر تھی، قرآن و سنت کے اوپر۔ تو پھر حضرت عمر نے مانا تو پھر فدیہ وغیرہ سارا دیا۔ الگ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہوئی تھی، لیکن ظاہری بات ہے اس وقت کتابت کا یا قوانین کا اس طرح اتنا زور نہیں تھا۔ الغرض یہ ارتقائی معاملہ ہے، اس میں بھی ہم پڑھیں گے کہ فقہ کے اندر جو ارتقا ہوا ہے، آہستہ آہستہ قرآن کی اصطلاح کب سے استعمال ہونی شروع ہوئی، اجتہاد کی یا اپنی ذاتی رائے کی اصطلاح، جس اجتہاد ذاتی رائے ہے نا، آپ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے اس پر اپنی ایک رائے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا فتاوا وہ ایک رائے ہی ہے نا آپ کی۔ تو یہ صحابہ کرام نے ورڈز کب یوز کرنا شروع کر دیے تھے، کیا کیے تھے یا نہیں کیے تھے، اسی طرح تابعین میں کیا اس کی صورتحال تھی، یہ اس کا ارتقائی معاملہ، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ لیکچر میں، لیکچر نمبر 3 میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔
تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔